بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستوں۔ قانون تعزیرات پاکستان، جسے انگریزی میں ہم پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں، اس کی 511 دفعات ہیں اور ان دفعات کے اندر تمام چھوٹے بڑے جرائم اور اس کی سزائیں درج کی گئی ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا جرم، کسی کا گریبان پکڑ لیا، دھکا دے دیا، گالی دے دی، دھمکی دے دی، بدتمیزی کی، چھوٹے جرم ہیں۔ قانون تعزیرات پاکستان PPC کے اندر یہ درج ہیں اور اس کی سزائیں بھی جو چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی ہیں، 1 ماہ کی، 6 ماہ کی، یا فائن کیا جاتا ہے 1000 2000 کا، یہ قانون کے اندر درج ہے۔ اس کے برعکس قتل، اقدام قتل، چوری، ڈکیتی، زنا، بھتہ، اغوا، جو بڑے جرائم ہیں، یہ جرائم بھی تعزیرات پاکستان کی قانون کے اندر، کتاب کے اندر درج ہیں، اور اس کی سزائیں جو کہ کیپٹل پنشمنٹ بھی ہوتی ہیں، کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ موت کی سزا، جو پھانسی لگتی ہے، عمر قید کی سزا، اور یہ ساری چیزیں اس قانون کے اندر درج ہیں۔ اب سزا جو ایک شخص کو دی جاتی ہے کسی بھی وقوعے کے پیش آنے کی صورت میں، اہم پوائنٹ ہے اور اسی پوائنٹ کے اوپر ساری وکالت کی بنیاد ہے کہ کسی وقوعے کے پیش آنے پر کوئی جرم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، چوری ڈکیتی ہوتی ہے، سزا اس وقت تک نہیں دی جائے گی کسی بھی شخص کو، ملزم کہہ لیں، مجرم کہہ لیں، جب تک کہ یہ ثابت نہیں کر دیا جائے کہ اس شخص کی نیت ہی جرم کرنے کی تھی، یعنی وہ گھر سے نکلا ہی قتل کرنے کی نیت سے تھا، یا وہ گھر سے نکلا ہی چوری کرنے یا ڈکیتی کرنے کی نیت سے تھا۔ نیت کے ساتھ اگر جرم ہوگا تو سزا ہوگی، اگر نیت اس کی جرم کرنے کی نہیں تھی، وقوع پیش آتا ہے، تو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اسی پوائنٹ کو لے کے وکیل صفائی عدالتوں کے اندر، مقدمات کے اندر اپنی پیروی کرتے ہیں، کیسز چلاتے ہیں، اور عدالتوں کے اندر جو مقدمات میں لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں ملزمان، اس کے بھی اوپر یہی بنیاد، یہی نقطہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب ایک میچ، کرکٹ کا میچ ہے، بیٹسمین نے شاٹ کھیلا چھکے کی طرف، گیند گئی تماشائی کے اوپر، تماشائی کے سر پہ لگی گیند، سر اس کا پھٹ جاتا ہے، وہیں پہ ہلاکت ہو جاتی ہے، تو کیا اس بیٹسمین کو سزا ملے گی؟ کیا اس نے قتل کیا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں یا بس کے لاری اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس آتی ہے یا ریل آتی ہے، آپ جلد بازی کے اندر اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں جو شخص بیٹھا ہے اس کا بھی سامان، اس کا بھی بیگ اٹھا کے چلتے بنتے ہیں، تو کیا آپ کو چوری کی سزا دی جائے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ آپ کی نیت چوری کرنے کی نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ نیت کے ساتھ لاری اڈے پہ یا ریلوے اسٹیشن بیٹھے ہیں کہ آپ کے ساتھی جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بستہ ہے، اس کا دھیان آگے پیچھے ہو، یا وہ چائے پانی سگریٹ لینے کے لیے اٹھے، اور آپ کی نیت چوری کرنے کی، آپ اس کا بستہ اٹھا کے بھاگیں گے، پکڑے جائیں گے، تو اس بات پر، کیونکہ آپ نے جو چوری کی ہے، آپ کی چوری کی نیت تھی، تو سزا دی جائے گی۔ 489F تعزیرات پاکستان کا ایک سیکشن ہے، ایک دفعہ ہے، جب کوئی شخص لین دین کے معاملے میں پلاٹ خریدا، مکان خریدا، گاڑی خریدی، دکان ہے، دکان کے لیے مال کی خریداری کی، آپ خریدار ہیں، آپ نے چیک دیا، اب چیک کی صورت کے اندر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ فریقین کے درمیان، لینے والا اور دینے والے کے درمیان ایک تعلق ہے اعتماد کا، اسی وجہ سے چیک کے اوپر ٹرانزیکشن کی گئی ہے۔ چیک آپ کا باؤنس ہو جاتا ہے، تو کیا چیک باؤنس ہونے کی وجہ سے FIR کٹ جائے گی؟ FIR تو تب کٹتی ہے نا کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے۔ یہاں کون سا جرم ہوا ہے؟ آپ نے تو ٹرانزیکشن کی ہے، آپ نے ایک بزنس کیا ہے، ایک خریداری کی ہے۔ تعزیرات پاکستان کا ایک سیکشن 489F ہے، تعزیرات پاکستان کے اندر تمام جرائم درج ہیں، اس کی سزائیں درج ہیں۔ یہاں پر چیک باؤنس ہونے کے اوپر 489F کی FIR کٹ جاتی ہے، لیکن آپ نے تو پلاٹ خریدا ہے، آپ نے تو مکان خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، مال خریدا ہے، آپ نے کوئی جرم تو نہیں کیا، ٹرانزیکشن کی ہے۔ بینک کے اندر آپ کے 2 لاکھ روپے تھے، آپ نے 3 لاکھ روپے کا چیک کاٹ دیا، یا 3 لاکھ تھے 4 لاکھ کا چیک کاٹ دیا، 10 روپے تھے آپ نے 10 لاکھ روپے کا چیک کاٹ دیا،
غلطی ہو گئی, غلط فہمی تھی, بے خیالی کے اندر اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے زیادہ کا چیک کاٹ دیا, آپ کا چیک باؤنس ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی جرم تو نہیں ہوا. لوگ نوکری دیتے ہیں اور چیک سائن کروا کے رکھ لیتے ہیں بطور گارنٹی. لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, دوسرے کے کاروبار کے اندر پیسہ لگاتے ہیں اور چیک سائن کیا ہوا لے کے رکھ لیتے ہیں بطور گارنٹی. گارنٹی کے طور پہ چیک کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے, غیر قانونی ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لہذا وہ لوگ جو بعد ازاں جب حالات موافق نہیں ہوتی, پیمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو لوگوں کو چیک دکھا کر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کا چیک ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, ہم اس کے باؤنس کروائیں گے, اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے اور آپ کو جیل بھجوائیں گے. یہ نہیں کیا جا سکتا, یہ غیر قانونی ہے. لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 489F ہے کیا چیز, اور 489F کی ایف آئی آر کٹے گی کب؟ تو اس وقت کٹے گی جبکہ پیسے دینے والے کی نیت ہی پیسے دینے کی نہیں ہوتی ہے, دھوکہ دینے کی ہوتی ہے, فراڈ کرنے کی ہوتی ہے, چیٹنگ کرنے کی ہوتی ہے. لہذا دھوکہ دہی, فراڈ, چیٹنگ کی نیت سے آپ نے چیک بنا کے جب دیتے ہیں ادر سائڈ کو, سامنے والی پارٹی کو, چیک باؤنس ہوتا رہتا ہے, آپ کی نیت پیسے دینے کی ہوتی ہی نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489F کے تحت ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. اگر چیک باؤنس ہونے کی صورت کے اندر ایف آئی آر کٹنی شروع ہو جائیں تو سب سے زیادہ ایف آئی آر بحریہ ٹاؤن پر اور ملک ریاض پر کٹی جائے, جنہوں نے ریفنڈ کے نام پر کئی لوگوں کو چیک دیے, جس میں سے چند لوگوں کو پیمنٹ ہوئی اور باقی کئی لوگوں کے چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گئے. لیکن چونکہ ثابت ہوتا ہے چند لوگوں کو پیسے ملے ہیں, لہٰذا پیسے دینے کی نیت ہے, فراڈ کرنے کی, دھوکہ دینے کی نہیں ہے, تو لہٰذا جن کے چیک باؤنس ہوئے ان کو آج نہیں تو کل چیک پیسے مل جائیں گے, کل نہیں تو پرسوں ملیں گے, پرسوں نہیں تو نرسوں ملیں گے. دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے, پیسے دینے کی نیت ہے, لہٰذا ایف آئی آر نہیں کٹے گی. اور اگر چیک دینے والے کے خلاف پیسے ویسے کسی بھی چیک دینے والے کے خلاف آپ پیسے کھلوا کر پولیس میں ایف آئی آر کٹوا بھی لیتے ہیں, تو جب مقدمہ داخل عدالت ہوگا وہاں سے وہ چھوٹ جائیں گے. آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.